اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ناصر شاہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے جوڑوں میں درد کے بارے میں۔ ہر قسم کا جوڑ جو درد کرتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، میں ایک آپ کو قول بتا دیتا ہوں کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آ جائے جس کے جوڑوں میں درد ہو تو آپ اس کے معدے کی دوائی اس کو دیں، مطلب اس کے معدے کا علاج کریں۔ تو معدے کا علاج کرنے سے اس کا ایک تو معدہ ٹھیک ہوگا، دوسری یہ بات ہے کہ اس کا جو جوڑوں کا درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جوڑوں میں درد جو ہے وہ دو وجوہات سے ہی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے اور دوسرا ہوتا ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں وجوہات ہی تقریباً ہر بندے میں پائی جاتی ہیں، یا اس کا معدہ خراب ہے یا اس کو کیلشیم کی کمی ہے۔ کیلشیم چونکہ جسم کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو یہ ہمیں انہیل کرنا پڑتا ہے، کوئی زیادہ انہیل کر لیتا ہے، کوئی کم انہیل کر لیتا ہے۔ تو کیلشیم جو ہے، کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پیشنٹ آ جائے جو جوڑوں میں درد کی شکایت کرتا ہے تو آپ اس کے معدے کی دوائی بھی اس کو لازمی دیں، اس کے معدے کی اصلاح بھی ضرور کریں۔ اسی طرح جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں وہ جوڑوں کے مریض کو سیدھا بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیلشیم کی کمی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو خود ہی جو ہے وہ کیلشیم ریکمینڈ کر دیتے ہیں، کیلشیم کی جو گولیاں ہوتی ہیں CAC وغیرہ وہ مطلب لکھ کر دے دیتے ہیں، یا کیلشیم کی پوری یا کوئی ایسا شربت یا ایسی کوئی ٹیبلٹ دے دیتے ہیں جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کیلشیم استعمال کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کیلشیم جو ایلوپیتھی کیلشیم استعمال کروائی جاتی ہے یہ کیمیکل بیس پہ ہوتی ہے، اور یہ وقتی طور پر جو ہے یہ کام کر جاتی ہے، کیلشیم کی کمی کو پورا کر جاتی ہے، مگر چونکہ یہ کیمیکل ہوتی ہے، مصنوعی ہوتی ہے، مصنوعی بنائی جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ جتنے تک اس کا اثر رہتا ہے اتنے تک کیلشیم کی کمی آپ کی پوری ہے، جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے پھر وہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیلشیم کو ایک نشے کے طور پر استعمال کروایا جا رہا ہے۔ نشے کے طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر عورت کو، خاص طور پر جو ڈلیوری والی حاملہ عورت ہوتی ہے، اس کو تو کیلشیم کی پوریاں لازمی استعمال کروائی جاتی ہیں، یا کیلشیم کا شربت یا کیلشیم کی گولیاں، یا کسی صورت میں بھی ان کو کیلشیم زیادہ سے زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ کیلشیم کے زیادہ استعمال سے ہڈیاں جو ہے یہ سخت ہو جاتی ہیں، اور اس کی مطلب ہڈیوں کی پرورش تو ہوتی ہے اور ہڈیوں میں سختی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ نارمل پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر آپریشن کروانا پڑتا ہے۔ تو کیلشیم کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ آج جو کیلشیم ہم میڈیکل اسٹور سے لے کر استعمال کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہوتا، یہ مصنوعی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نیچرل اگر کیلشیم چاہیے تو آپ دودھ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پھل فروٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جو دودھ ہے یہ کیلشیم کا گڑھ ہے، جو دودھ ہے یہ کیلشیم کا خزانہ ہے، اس سے بڑھ کر کیلشیم آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ تو دودھ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کیلشیم کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور معدہ بھی تندرست رہے گا۔ ایک تو دودھ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہوگی۔ نیچرل دودھ ہوتا ہے، پاؤڈر والا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو نیچرل دودھ ہوتا ہے یہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ معدے کے لیے، معدے کی اصلاح کے لیے جو میڈیسن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلکی پھلکی ورزش کریں، رات کو کھانا کھا کر فوراً مت سویا کریں، یا دودھ پی کر فوراً مت سویا کریں، یا مطلب کہ ٹھنڈی اشیاء سے آپ پرہیز کیا کریں۔ تو میں آج جو آپ کو نسخہ بتاؤں گا یہ نسخہ جو ہے ایک تو آپ کے معدے کی اصلاح کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرے گا، اور یہ نیچرل کمی کو پورا کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں کا درد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تمام قسم کے جوڑ جو ہیں جو درد کرتے ہیں، چھوٹے بڑے جوڑ جو ہے یہ درد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کے جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے معدے کی بھی اصلاح ہوگی۔ جب آپ کا معدہ تندرست ہے اس کا مطلب ہے آپ صحت مند ہے۔ جب آپ کا معدہ تندرست نہیں ہے، معدہ آپ کا بیمار ہے، معدہ آپ کا خراب ہے، تو آپ کی صحت بھی خراب ہے، آپ بھی بیمار ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کو نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی۔ بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، چاہے بزرگوں کے امراض ہیں، الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ ناظرین، اس طرف چلتے ہیں، نسخے کی نظر نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے،
असकदन गोरी आपने लेनी है। उसके बाद मिजेठ, सुंड, सुरंजा शीरी, मूसली सफ़ेद, हरमल, नारकचूर, सकमोनिया, अम्बा हल्दी और मेथी दाना, ये सारी चीज़ें आपने बराबर वजन लेनी है, या 50-50 ग्राम ले लें। आप अपनी मंशा के मुताबिक जो है ये बराबर वजन आपने सारी चीज़ें ले लेनी है। लेके आपने क्या करना है, इन तमाम अज्जा को आपने अलग अलग ग्राइंड करना है, कूटना है, अच्छी तरह से पाउडर बनाकर आपने इनको मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, यकजन कर लेनी है। उसके बाद इसको अपने पास महफूज कर लेना है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, 5 ग्राम, मतलब जो छोटा चाय वाला जो चम्मच होता है, ये आपने सुबह शाम निहार मुँह खाने से 1 घंटा पहले, सुबह नाश्ते के 1 घंटा पहले और रात को खाने से 1 घंटा या 2 घंटा पहले आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 2 टाइम इस्तेमाल करना है, 5-5 ग्राम। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा आप चंद इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपके मैदे की इस्लाह होगी। कब्ज़ का मसला है तो कब्ज़ आपकी ठीक हो जाएगी। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, खिंचाव पैदा होता है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, बना के इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।